وہ جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، تو شہنشاہ ہے، تو بے نیاز ہے۔ تو بھائیو، روزہ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ اس اللہ کی شہنشاہی کا پتہ نہیں۔ حج کیوں چھوٹ رہا ہے؟ اس کی شہنشاہی کا پتہ نہیں۔ یہ بازار جھوٹ پہ کیوں چل رہا ہے؟ سود پہ کیوں چل رہا ہے؟ ہیرا پھیری پہ کیوں چل رہا ہے؟ 2 نمبر پہ کیوں چل رہا ہے؟ مائیں کیوں ذلیل ہیں؟ باپ کیوں بے عزت ہو رہے ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں؟ شادی کے باوجود بھی زنا کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ کہ اس اللہ کا نہیں پتہ جس اللہ نے یہ حکم سنائے ہیں، جس نے زمین کو روکا، آسمانوں کو تھاما، چاند تاروں کو چلایا، سورج کو گھمایا۔ مجال ہے کل والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کیا شہنشاہ ہے، کیا شہنشاہ ہے اللہ۔ کیا ہے بھائی؟ بولو خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ خدا کسی انسان نے لفظ بنایا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ یہ بر صغیر سے خدا پتہ نہیں آیا کتوں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں علماء، بڑے بڑے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں، کہنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ تو بھائی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا، اللہ سے مانگ۔ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، غلام محمد بن جا، غلام مصطفیٰ بن جا، غلام نبی بن جا، ان کے سانچوں میں ڈھل جا، ان کی نقل اتار لے۔ نقل اتارنے یہاں نقل ور پاس نہیں ہو جاتے؟ ہمارے امتحانوں میں کتنی نقل چلتی ہے، تو پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی نقل مار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ اللہ ایڈا گھاٹا امتحان اللہ لینا بھی کوئی نہیں، ہمیں تو ہی اللہ تعالیٰ کہا رہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اب میرے نبی نے کہا جس کا حساب ہو گیا ہلاک، منو کشا ہلاکا، جس کا حساب ہو گیا ختم، کون حساب دے سکتا ہوں؟ عدل کریں تے تھر تھر کمپن اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہو۔ حساب کون دے سکتا ہے؟ تو اوپر سے اللہ ایک اندر میں جھانک کے تیرا یہ سوچ آئی، تیری یہ فقہ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اپنے نبی کی نقل مار لو، اپنے نبی کی شباہت اختیار کرو، اپنے نبی کا سانچہ اختیار کرو، اللہ کو پسند آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام آخرنے کی حالہ جادوگر تھا میرے مقابلے چاہے، تو انہوں ہدایت دے چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے چنگے لگے، میں نے ہدایت دے دی، مجھے ان میں تو نظر آیا، میں نے ہدایت دے دی۔ تو موسیٰ سے کروڑوں گنا میرے نبی کو اپنے حبیب سے پیار ہے۔ بھائیو اپنا ظاہر حلیہ، اپنا لباس اپنے نبی والا بناؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے نبی والا بناؤ۔ اللہ تمہیں ان قریب جنت میں ایسی عالی شان زندگی دے گا، جو مرضی شکل بنا لینا۔ وہاں ایک جمعہ بازار لگے گا، عجیب حدیث سنو آپ، وہاں ایک جمعہ بازار، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں اپنے حبیب کے سانچے میں آ جاؤ، اس کے سانچے میں آ جاؤ، اس کی صفات میں آ جاؤ، اس کے اخلاق میں آ جاؤ، اس کے کردار میں آ جاؤ، ان کے آپ کی تجارت، آپ کی صداقت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، آپ کا درگزر، آپ کا معاف کرنا، آپ کا اللہ کے لیے دھڑکنا، امت کے لیے بے چین بے قرار ہونا، ان میں سے ایک ذرہ 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 ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو لگے گا میرے نبی کو مشابہ چلتے نہیں کیا گا۔ ایک جمعہ بازار لگے گا جنت میں، جمعہ بازار جنت میں، جمعہ ادھر جمعہ بازار نہیں لگتے، تو جمعہ بازار لگے گا، یہ ہوگا اللہ کا دیدار۔ ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔
لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ ابو بکر کو دیدار عام کرائے گا، اور اللہ دنیا کو دیدار عام کرائے گا، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا، اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ، مردوں کے بازار میں الگ۔ اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے، منہ میں ہوگا اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی۔ اور ادھر ایمان والی عورت، یہ حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا، وہ جاتی ہو کہتی مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے کہے گی کہ اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے، یہ نہیں کوئی کہ تسی کون ہو، کتوں آ گئے ہو، وہ کہ بی بی تو کتوں آ گئی ہے، تو کون ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے پوری طرح کہ میری بیگم ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، وہ کہ یہ میرا میاں ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، جیسی مرضی شکلیں بنا لینا، جیسے مرضی بال بنا لینا، جو میں مرضی کر لے بجے ایتھے اپنے رب دی مرضی پوری کر لو، اور میرے رب دی مرضی ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے رب کا حکم متوجہ ہے رمضان، اب ایک عشرہ گزرنے کو، اب دوسرا عشرہ گزرنے کو ہے، روزے کی زکوٰۃ قریب آ رہی ہے، روزے کی زکوٰۃ، اور اعتکاف قریب آ رہا ہے۔ میرے نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 2 30 دن کے، 2 رمضان 30 دن کے، اور 7 رمضان 29 دن کے، ایک مہینہ پورا اعتکاف بیٹھے، پھر 20 دن بیٹھے، اور پھر 10 دن، پھر 10 دن۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے، اور شروع میں 1 مہینہ بیٹھے لیلۃ القدر کی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مستقل آپ کا 9 رمضان میں، ایک بدر میں چونکہ جنگ بدر ہوئی تو وہ رہ گیا، باقی آپ نے ایک وہ چھوڑا اعتکاف، تو شوال میں اس کے 10 دن کے لیے آپ دوبارہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اعتکاف آ رہا ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، اور روزے کی زکوٰۃ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے۔ سخی نافرمان بھی ہو تو اللہ دوستی نہیں توڑتا، اور بخیل فرما بردار بھی ہو تو اللہ دوستی نہیں لگاتا۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تیرے دوست کون ہیں، کہنے لگا 3۔ نا تجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں، کہنے لگا 3، ایک شرابی، ایک بخیل، اور ایک غصے والا۔ اور پھر کہنے لگا اگلی بات بتاؤں، کیا کہ اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، تینوں باتیں، شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو، بخیل بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں، اور شیطان کا بھی پیر بن جانا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے، سخی سے پیار ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، سخی جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب۔ فتقبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو بالکل ادنا 100 پہ 2.5 روپے کیا چیز ہے، جو یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا روپیہ جہنم میں گرم کر کے ان کے چہروں پر داغ لگاؤں گا، ان کی کمر پہ داغ لگاؤں گا، ان کے پہلوؤں پہ داغ لگاؤں گا، اور کہوں گا یہ ہے وہ دولت جس کو تم سمیٹ کے رکھتے رہے، کم وقتوں نہ اپنے پر خرچ کیا، نہ کسی غریب پر خرچ کیا کہ کسی کے کام تو آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟
سانو کیویں پتہ لگ گیا تو بندے تے ناراض ہے؟ تو سنو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ بارشیں بے وقت کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں۔ نمبر 2، حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، سمجھداروں کو دیتا ہوں۔ نمبر 3، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، پیسہ کنجوس شوم بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت نکموں کو دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ بارشیں وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو خرچ کر کے خود بھی خوش ہوں اور لوگوں کے چولہے بھی جلیں۔ بخیل نہ خود خرچ کرے نہ اوروں کو خرچ کرے، اور وہ خود کیڑوں کی غذا بن جائے قبر میں، اور اس کا پیسہ پتہ نہیں کون اس سے گلچھرے اڑائے، اس کے نصیب